MIT کی انتظامیہ نے مجھے خبردار کیا کہ اگر تم اس میں شامل ہوگے تو ہم تمہیں واپس پاکستان بھیج دیں گے۔ ہمارے اسکول میں کچھ بنگالی بچے بھی تھے۔ ہم کہتے تھے یار یہ اتنے چھوٹے اور کالے ہیں، یہ تو کبھی اچھے مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ پوری کائنات کو سمجھ سکتے ہیں چند ایکویشنز کے اندر بند کیے جا سکتے۔ ادھر ہاتھ سے کام کرنا، محنت کرنا کوئی معیوب چیز نہیں سمجھی جاتی ہے۔ ہر قسم کا کام کیا بشمول واش روم صاف کرنے کا، لیٹرین صاف کرنے کا۔ دنیا بہت وسیع ہے۔ ادھر ایک تو ہماری فطری دنیا ہے جس کو سمجھنے کے لیے جو ہم سمجھ سکتے ہیں عقل کی طاقت سے، لیکن دوسری طرف ہمارا سماج بھی تو ہے، اور یہ بڑا دکھی سماج ہے، بڑی دکھی دنیا ہے۔ اور اس کا مجھے احساس یوں ہوا کہ جب میں پہنچا MIT، میری عمر 19 سال تھی، تو جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہ امریکہ کی سب سے اچھی یونیورسٹی ہے، اور میں بات کر رہا ہوں 1969 کی۔ تو اس زمانے میں احتجاج ہو رہے تھے ویتنام کی جنگ کے خلاف، کیونکہ امریکہ ویتنام کے اوپر بم برسا رہا تھا، وہاں بے انتہا ظلم کر رہا تھا۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ یہ کیا لوگ ہیں، یہ تو اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے، یہ تو برے ہی لوگ ہوں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس میں تو صرف MIT کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس بڑے تیز ترار لوگ ہوتے ہیں، ایسے کہ دنیا سے وہ چنے جاتے ہیں، the brightest, the best and the brightest۔ یہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کے پروفیسر بھی شامل ہیں، MIT کی انتظامیہ بھی اس میں شامل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سب احتجاج کر رہے تھے کہ نکلو ویتنام سے، نکلو، ظلم بند کرو۔ پہلے تو میں نے دور دور سے ان کو دیکھا، پھر میں نے ان کو سننا شروع کیا، اور جو بات وہ کر رہے تھے سو دل کو لگی، اور پھر میں ان کے ساتھ شامل ہونے لگا۔ یہاں تک ان کے ساتھ ہو گیا کہ ایک دفعہ ایک احتجاج کے دوران انتظامیہ نے، MIT کی انتظامیہ نے مجھے خبردار کیا کہ اگر تم اس میں شامل ہوگے تو ہم تمہیں واپس پاکستان بھیج دیں گے۔ خیر میں پھر بھی لگا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ میں وہ شخصی آزادی ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیں جتنی اچھی جگہ ہوگی نا، اتنی ہی زیادہ شخصی آزادی بھی ہوگی۔ یہ وہ زمانہ بھی تھا جب مشرقی پاکستان علیحدگی کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور ادھر پاکستان کی فوج نے جو ظلم کیا وہ اخباروں میں سرخیوں کے طور پر چھپتا تھا۔ تو پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ بھائی ہم امریکہ کے خلاف تو احتجاج کرتے ہیں، لیکن میرے اپنے ملک کے اندر میرے اپنے لوگوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے مشرقی پاکستان میں۔ اچھا، مشرقی پاکستان کا قصہ بھی کچھ عجیب سا ہے۔ ہمارے اسکول میں کچھ بنگالی بچے بھی تھے، ہم نے کبھی ان کو اپنا برابر نہیں سمجھا تھا۔ ہم کہتے تھے یار یہ اتنے چھوٹے اور کالے ہیں، یہ تو کبھی اچھے مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا مسلمان تو عرب نما ہوتا ہے، اردو بولتا ہے۔ اور جب بنگلہ میں جب خبریں آتی تھی ریڈیو پاکستان سے، تو ہم باقی لڑکے جو ہیں وہ قہقہے لگاتے تھے، دیکھو یہ کیسی بیوقوفانہ زبان ہے۔ تو یہ خیال میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی اس طرح نہیں سوچا، لیکن جب میں وہاں پر گیا اور امریکہ سے پاکستان کی طرف میں دیکھ رہا تھا، تو اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ ارے بھائی ہم امریکہ کو تو برا کہتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر جو ہے سو اس کو بھی دیکھو۔ اور پھر میرے اندر ایک اتنی بے چینی پیدا ہوئی کہ بس اب مجھے جا کر ڈگری ختم کیے بغیر جا کر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ خیر ڈگری میں نے ختم کر لی، اور اصل میں طرح طرح کے
عشق میں مبتلا ہو گیا. ایک تو خیال یہ تھا نا کہ میں ادھر انجینئرنگ جا کے پڑھوں گا، چلو وہ بھی میں نے کر لیا. تو پھر میتھمیٹکس سے شوق ہو گیا، وہ بھی میں نے کر لیا. پھر فزکس، اور فزکس مجھے سب سے اچھی لگی ان میں سے، کیونکہ اس میں جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، آپ پوری کائنات کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے جو اصول کار ہیں وہ چند ایکویشنز کے اندر بند کیے جا سکتے ہیں. وہ بھی میں نے کر لیا. تو 4 سال کے اندر جو نارمل وقت ہے ایک بیچلرز کا، اس میں نے 2 بیچلرز اور 1 ماسٹرز کر لیا. ایک دیوانگی چڑھ گئی تھی. ساتھ ساتھ میں نے اور بھی بہت کچھ سیکھا. میں نے یہ سیکھا امریکہ میں رہ کر، سارے پاکستانی یہ نہیں سیکھتے، میں نے سیکھا کہ ادھر ہاتھ سے کام کرنا، محنت کرنا کوئی معیوب چیز نہیں سمجھی جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ مجھے تھوڑا سا اسکالرشپ ملا تھا، 25% اسکالرشپ ملا تھا، 25% قرضہ لیا تھا انہی کی طرف سے، کیونکہ میرے والدین میں تو وہ سخت نہیں تھی. یہ ہو گیا آدھا. تو آدھی رقم مجھے خود کمانی پڑتی تھی. کوئی کام میں نے وہاں نہیں چھوڑا. تو میں نے ادھر کیفیٹیریا میں کام کیا، لائبریری میں بیٹھ کر بک چیکر ہوتے تھے اس زمانے میں، گیٹ پہ کوئی بندہ بٹھاتے جو دیکھتا تھا کتاب ایشو ہوئی ہے کہ نہیں، بک چیکر میں تھا. ہر قسم کا کام کیا بشمول واش روم صاف کرنے کا، لیٹرین صاف کرنے کا. ارے کیوں نہ کروں؟ یہ جو گھر پہ پاکستان میں کوئی جمعہ دار کو بلاتے، یہ کام میں وہاں کر رہا تھا. مگر ادھر اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے. باہر کی دنیا میں ہر ایک یہ کرتا ہے، اور ان کی بڑائی، ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ ان میں وہ طبقاتی تفریق نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے. تو جب انسان ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں تبھی وہ سماج آگے چل سکتا ہے، تبھی بھائی چارہ ہو سکتا ہے، تبھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں اور تم ایک برابر ہے، ہم ایک برابر ہیں. کیوں نہیں ہیں ہم برابر؟ تو یہ وہ جذبات ہے جو میں لے کر آیا پاکستان. اور اس وقت یہ بھٹو کے زمانے کی بات تھی، سوشلزم کے زمانے کی بات تھی. بھٹو کا اس میں کوئی کمال نہیں، خیر ہے بھی ایک طرح سے. بھٹو نے لوگوں کے جذبات ابھارے. روٹی، کپڑا اور مکان. خود زمیندار تھا اور کبھی اس نے اپنی زمینوں کو چھوڑا نہیں، کبھی ادھر زرعی اصلاحات نہیں ہوئیں، لیکن کم از کم لوگوں کے اندر وہ خیال ڈالا کہ یہاں سوشلزم ہونی چاہیے، یہاں برابری ہونی چاہیے، یہاں ظلم کے ہتھ کنڈے توڑنے ہیں. تو یہ بھٹو کا کمال تھا. خیر بھٹو سے میں متاثر نہیں ہوا، لیکن ادھر جو ایک تحریک چلی تھی میں اس کا حصہ بنا. اور پھر میری طرح اور بہت سے نوجوان تھے، کچھ برطانیہ میں، کچھ کینیڈا میں، کچھ امریکہ کے مختلف حصوں میں، جو اسی سوچ کو لے کر پاکستان پہنچے تھے، اور ان کے ساتھ میں جڑ گیا. کچھ قائد اعظم یونیورسٹی میں تھے اس زمانے میں. تو ہم نے ادھر ہری پور، تو یہ جو مرگلہ کی پہاڑیاں، اس سے یہاں سے اگر آپ جائیں تو کوئی 40 میل کا رستہ بنتا ہے. ادھر ہم نے ایک گاؤں میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا، طبی امداد وہاں دینا شروع کی، لیکن اس خیال سے کہ ادھر ہم انقلاب لائیں گے. اور پھر ادھر روات کے نزدیک اور پنڈی کے مختلف علاقوں میں میں ایک ٹریڈ یونین کے ساتھ جڑ گیا، پیپلز لیبر فیڈریشن کے نام سے، PLF. یہ پیپلز پارٹی کی نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی مخالف تھی. اور مزدوروں کی تربیت اور انہیں یہ بتانا کہ سرمایہ داری نظام کو ختم کر کے یہاں سوشلزم لانا ہے. خیر آج کل تو ہم اس کا نہیں تصور کر سکتے، لیکن یہ
یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے پاکستان واپس کھینچا. تو 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، میری یہ 3 ڈگریاں تھیں، میں آ گیا یہاں پر. سن 73 کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی 48 سال میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا ہے.